पंजाब और सिंध में कई मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M2 सियाल मोड़ कोट मोमिन भिरह इंटरचेंज तक बंद। M4 बाबू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज और मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M5 सक्खर मुल्तान और घोटकी सेक्टर पर हद निगाह सिफर हो गई। रोहड़ी इंटरचेंज से आने वाली गाड़ियों को कौमी शाहराह की तरफ मोड़ दिया गया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लबनान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत। अरब इस्लामिक सरबरा इजलास एलामिया जारी। गजा में शहरियों का महासरा गैर कानूनी अमल करार। इसराइल को गजा पट्टी से फौरी निकलने और फतह बॉर्डर खोलने के मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की पामाली पर आलमी बरादरी से फौरी तवज्जो दे। इसराइल के जंगी जराइम पर एहतसाब के लिए आलमी तहकीकात का मुतालबा। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत दी जाए। लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। अफ्रीकी यूनियन की जानिब से फ़लस्तीनी कौस की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी। कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाकर एहतसाब करना होगा। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद समिट से खिताब। कहा इसराइल ने गजा में मजालिम की तमाम हदें पार कर लीं। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत पर नज़रसानी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला ताअत्तुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म की लबनान और ईरान पर इसराइली जाहरियत की मजम्मत। गैर मामूली इजलास पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर आज़म दौरा आज़रबाईजान पहुँच गए। 13 नवंबर को वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से बाकू पहुँच गए। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान के दौरान UP29 इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान को लाहा खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म UP29 के आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स 2025 और ग्लेशियर्स के लिए इक़दामात की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी दर्जा हरारत की तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। IMF से बाज़ाबता मुज़ाकरात का आगाज़ आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF के मिशन चीफ नितिन पोर्टर की मुलाकात भी आज होगी। IMF को रमा माली साल की पहली सहमाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। राइट साइजिंग की मद में 1.5 लाख सरकारी भर्तियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का वफ़द सूबाई हुकूमतों से भी मुलाकात करेगा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने या छोड़ने वालों को सिक्योरिटी इदारों के तलब करने पर टिकट की नकल दिखाना होगी। जो नहीं दिखाएगा वापस जाएगा। एक मुसाफिर के साथ 4 छोड़ने वाले जा सकते हैं। शहरियों को टिकट के साथ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना होगा। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले के बाद सख्त इक़दामात का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने प्लान तरतीब दिया। अमल दरामद जल्द कराया जाएगा। रहमान है, सेंटर पॉइंट है जो पीछे BLA के लिए काम कर रहा है। और बशीर ज़ैब जो है वो ही इज़ अ हेड, वो किसी फॉरेन कंट्री में से ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ें ट्रेस आउट हो गई हैं। गुलनिसा रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है। और जावेद जो मोहम्मद जावेद जो है एलियस समीर, ये भी अरेस्ट है। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क का पता लगा लिया गया।
بشیر نامی شخص ان کا سربراہ ہے جو بیرون ملک سے کالعدم BLA کی سرگرمیاں دیکھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، کہا دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد دھماکے میں استعمال ہوا، گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا۔ 4 اکتوبر کو گاڑی حب سے کراچی آئی تو گل نساء نامی خاتون ساتھ تھی تاکہ سخت چیکنگ نہ ہو۔ گاڑی بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی گئی، فائنینسنگ سعید نامی شخص کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ فنگر پرنٹ سے خودکش حملہ آور کی شناخت فہد کے نام سے ہوئی۔ گل نساء جاوید عرف سمیر شریف اور فرحان نامی ملزمان گرفتار ہیں، دانش نامی سہولت کار کے تعاقب میں ہیں۔ ایئرپورٹ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کراچی کیسے پہنچی؟ ڈبل کیبن گاڑی کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ گاڑی سندھ بلوچستان کے داخلی راستے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈبل کیبن کالی گاڑی ٹول پلازا سے گزرتے نظر آ رہی ہے۔ CTD حکام نے بتایا حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہب ریور روڈ سے کراچی میں داخل ہوئی۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ۔ ترجمان وزارت خارجہ لین جیان نے کہا چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ دہشت گردی پوری انسانیت کے دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا اور سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ PTI کب تک باہر آ جائیں گے؟ اس وقت تک تو کوئی ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں۔ بانی PTI کی فی الحال رہائی ممکن نظر نہیں آتی، لیکن سیاست میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں۔ 26ویں ترمیم سے متعلق مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملا۔ مولانا فضل الرحمان کی لندن میں گفتگو، کہا محفوظ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کا قائل ہوں۔ جمہوریت اسی لیے کمزور ہے کہ سیاستدان کمپرومائز کرتے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں۔ نومبر کے آخر میں سکھر اور 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے۔ آپ کا دشمن نہیں تھا، جو بائیڈن آپ کا دشمن تھا۔ بائیڈن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل یہ آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں۔ وہ جب عدم اعتماد ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ کرتا اور وہاں پہ اپوزیشن بیٹھ کے کرتا تو آج اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی۔ PTI ترجمان شیخ وقاص اور وفاقی وزیر رانا تنویر کے درمیان ایک لفظ پر ہے اور نہیں ہے کی تکرار۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی PTI کا مسئلہ امریکہ سے نہیں بائیڈن سے تھا، ٹرمپ کے آنے سے بہتری کی امید ہے۔ مزید بولے بانی PTI کے ادارے سے کوئی لڑائی نہیں، PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بد اعتمادی نہیں۔ رانا تنویر نے جواب دیا بد اعتمادی کی وجہ سے ہی آپ کا یہ حال ہے۔ بانی PTI کا اپنی بات پر قائم نہ رہنے کا ریکارڈ ہے۔ منفی اداروں کو کمزور کرنے والی اور سیاست نہ کی ہوتی تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری اور ایڈوائزر رائل کوٹ محمد التجویری کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عرب میں دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات مفید رہی۔ سعودی عرب کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں میں سے 8 پر کام کا آغاز ہو چکا۔ ہنرمند افراد قوت کے حوالے سے جلد بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ SIFC غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات، عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک آسٹریلیا مضبوط تعلقات امن کے مشترکہ اہداف کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سائمر اسٹوارٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ عسکری قیادت کا علاقائی عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ GHQ آمد پر آسٹریلوی آرمی چیف نے یادگار شہدا پر پھول رکھے۔
چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کا PLA ہیڈ کوارٹر بیجنگ کا دورہ. کمانڈر PLA جنرل لی کیاومنگ سے ملاقات. دہشت گردانہ حملے میں چینی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت. پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ. چینی عسکری حکام نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا. خطے کے امن اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق. دفاعی تعاون سے متعلق دیگر شعبوں پر بھی غور. فوجی تربیت، آلات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ایک 1,79,210 جو ہے وہ ہمارا کوٹا جو ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے. اس میں سرکاری اور نجی جو ہیں وہ دونوں 50-50 ہیں. 2 ہی پیکیجز ہم نے اس دفعہ 10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 10,75,000 اور 11,75,000. وفاقی حکومت کی جانب سے حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا. سرکاری حج پیکج 10,75,000 روپے سے 11,75,000 روپے تک ہوگا. سرکاری اور نجی اسکیم کا حج کوٹا 50-50% مقرر. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے عازمین حج کے لیے حج کی رقم کی قسطوں میں ادائیگی کا نظام متعارف کرا رہے ہیں. حج کی رقم 3 اقساط میں جمع ہو سکے گی. پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے اجتماع میں شرکت. تبلیغی جماعت کے اکابرین اور بیرون ملک سے آئے شرکاء سے ملاقات. وزیر داخلہ نے تبلیغی اجتماع کے لیے شاندار انتظامات پر مبارکباد دی. محسن نقوی نے کہا اسلام کی تبلیغ کا نیک کام کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے. ہر سال باقاعدگی سے تبلیغی اجتماع میں آتا ہوں، یہاں آ کر سکون ملتا ہے. تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اجتماع آمد پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا. PTA نے غیر رجسٹرڈ VPN کو فائر وال کے ذریعے بلاک کرنا شروع کر دیا. ذرائع PTA کا کہنا ہے غیر رجسٹرڈ VPN سیکیورٹی رسک ہیں، ان سے حساس ڈیٹا اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے. PTA نے 2010 میں VPNs کی رجسٹریشن کا آغاز کیا تھا. اب تک تقریباً 20,500 VPNs رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں. اور آرٹس کونسل کراچی کی زیر اہتمام عوامی تھیٹر فیسٹیول میں ڈرامہ ہیر رانجھا کی 4 کہانیاں پیش کی گئیں. کھیل میں محبت اور زندگی کے مسائل کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا. شائقین مقامی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس سے لطف اندوز ہوئے.